اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ نا اتفاقی کی جڑ زبان کی بد لگامی ہے، زبان کی کڑواہٹ، زبان کی تلخی، زبان کی بے احتیاطی نہ اتفاقی کی جڑ. اس امت کے سب سے بڑے حضرت صدیق ہیں اس امت کے، تو وہ زبان کو پکڑ کر تنبیہ کیا کرتے تھے اور پیارے نبی فرمایا کرتے تھے کہ یہ آدمی کو جہنم میں لے کے جانے والی ہے. تو نہ اتفاقی کی جڑ زبان کی بے لگامی، قابو میں نہیں زبان. عملے کے لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، بس تولو پھر بولو، سوچو پھر بولو. اللہ تعالیٰ نے اسے 32 دانتوں کے اندر رکھا، پھر اس کے بعد 2 ہونٹوں کی شکل میں گیٹ لگا دیا، پھر اللہ کریم نے سننے کے لیے 2 کان بنائے، بولنے کے لیے 1 زبان دی، لیکن پھر بھی بے قابو ہے. قبیب بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ فتنے کا دور ہو تو اس سے حفاظت کی کیا صورت ہے؟ تو اس میں پہلی نصیحت یہ املک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. فرمایا نہ اتفاقی کی جڑ زبان کی بد لگامی ہے، اپنے عیوب پہ نظر رکھ اور ان کے معالج کی فکر کی، ان کے معالجے کی فکر کی جائے اور اپنے معالج سے مرض کو نہ چھپایا جائے، کیونکہ بغیر اظہار مرض علاج ممکن نہیں، الا یہ کبھی کبھی معالج خود تشخیص کرے. معالج سے مراد جسمانی معالج نہیں، ایمانی اور روحانی معالج. تو اپنے علاج کی فکر ہو، دوسروں کے عیوب پہ نظر نہ کر، اپنے عیب دیکھ. اعضاء ظاہری میں زبان کے گناہ بہت ہیں. آنکھ کا گناہ، زبان کا گناہ. تو نہ اتفاقی کی جڑ زبان کی بے لگامی ہے، زبان کا غلط استعمال ہے. کمان کے اندر سے تیر نکل جائے تو واپس نہیں آ کر، زبان کے بول ایک مرتبہ نکل جائے تو واپس نہیں آ کر. تو اس لیے نکالنے سے پہلے سوچ لو نا، کہیں دنیا میں شرمندگی نہ ہو یا کل قیامت میں شرمندگی نہ ہو. ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا، ایسی بات کرو ہی نہیں کہ تمہیں معذرت کرنی پڑے، افسوس ہو، ندامت ہو، شرمندگی اٹھانی پڑے. تو انسان کی جو جسم ہے، اس جسم میں ہاتھ، پاؤں، کان، ان سب میں جس کے گناہ سب سے زیادہ ہیں وہ عام طور پہ زبان کے. غیبت یہ کرتی ہے، جھوٹ یہ بولتی ہے، بد کلامی یہ کرتی ہے، گالم گلوچ اس سے ہوتا ہے. بس اوقات اتنی کڑواہٹ ہے کہ اندر کا سارا جسم آدمی کے اندر اس کو کڑوا کر دیتی، اور ایسی کاٹ ہے کہ کلیجہ اور دل کاٹ دیتی ہے. جسم کے زخم بھر جایا کرتے ہیں جو تیر سے لگے، تلوار سے لگے، لیکن زبان کا زخم بس اوقات ساری زندگی نہیں بھرتا. لوگوں میں کسی کی عزت پہ کپڑے اتار دیے اور اسے رسوا کر دیا اور اس کی عزت نفس مجروح کر دی. آج تانا دینا یہ خوبی بن گیا، طنز کرنا، تانے دینا یہ خوبی بن گیا. طنز کر رہی ہے، طنز کر رہا ہے، تانا دے رہا ہے. میں تو کچھ کہا ہی نہیں، میں تو کچھ کہا ہی نہیں، بس ایک بات کہی اور اس کی راتوں کی نیندیں اڑا دی. تو اس ظاہری اعضاء اور جوارح میں زبان کا گناہ بہت. آج گھروں میں جو نا اتفاقی کی جڑ وہ زبان ہے. زبان، ساس بہو ہے، میاں بیوی ہے، تو فرمایا نا اتفاقی کی جڑ زبان کی بد لگامی ہے، قابو میں نہیں، قابو میں نہیں. اعضاء ظاہری میں زبان کے گناہ بہت ہیں، ہمت کر کے اس سے بچیے اور ان تدابیر سے کام لیجیے، خصوصاً غیبت سے بچیے. اگر اس کام میں کامیاب ہو جائیں تو سمجھیے زبان کے بہت سے گناہ چھوٹ گئے. جب زبان کی اصلاح ہو گئی تو سمجھ لیجیے ظاہر کے بڑے حصے کی اصلاح ہو. کسی کی زبان کی اصلاح ہو گئی اور وہ قابو میں آ گئی
اور اس میں احتیاط شروع ہو گئی تو سمجھ لے اس کے ظاہر کے بہت بڑے حصے کی اصلاح ہو. تو آدمی پہلے تولے، پہلے سوچے، پھر بولے، اور ضرورت کا بولے. دوسروں کو اپنی گفتگو کا موضوع کیوں بناتے ہو؟ کہ تمہاری ضرورت ہے؟ کہ یہ فرض ہے؟ تیسرے آدمی کو اپنے تبصروں کا موضوع کیوں بنا رہے؟ اپنی مجلس کا موضوع کیوں بنا رہے؟ اپنی گفتگو کا موضوع کیوں بنا رہے؟ تمہیں ہے بھی نہیں. یہ بے احتیاطی ہے. یہاں اگر کوئی مینڈکوں کی دعوت کر لے کیا جائے گا؟ مینڈک ہی کھلا رہا ہو. اور کوئی چپکلیاں دسترخوان پہ پکا کے لے آئے. اور قرآن کہتا ہے غیبت کرنے والا تو مردار کھاتا ہے، وہ بھی اپنے بھائی کا. مردار کھاتا ہے وہ بھی اپنے بھائی کو، لیکن مزے سے وہ کھا رہے ہوتے. تو زبان کی اصلاح بہت ضروری. بغیر سخت ضرورت کے کسی کو تذکرہ ہی نہ کرے. کیا بھائی ہمارے اپنے تذکرے کم ہیں؟ ہمارے اپنے عیب کم ہیں؟ تو فرمایا آج ساری نا اتفاقی کی جڑ زبان کی بدلگامی ہے. جن گھروں میں زبان بہت لمبی ہوتی ہے وہاں رشتوں کی کاٹ پیٹ ہوتی، وہاں تعلقات خراب ہوتے، کاٹ پیٹ ہوتی. تو زبان کی اصلاح ہو جائے تو آدمی کے ظاہر کے بہت بڑے حصے کی اصلاح ہو جائے، تربیت ہو جائے. تو فرمایا اگر زبان کی اصلاح ہو جائے گی تو بہت سے گناہ چھوٹ جائیں گے. تو سمجھ لیجیے اللہ کا کرم ہوا کہ ظاہر کے بڑے حصے کی اصلاح ہو گئی. فرمایا امم سابقہ کے قصے عبرت پکڑنے کے لیے نقل کیے جاتے. پہلی امتوں کے جو قصے ہیں وہ عبرت کے لیے. اکثر مصائب گناہوں کے سبب آتے، اکثر مصائب گناہوں کے سبب آتے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، یہ ماضی کی امتوں کے متعلق ہے کہ ہم نے انہیں پکڑ کی، اور وجہ بذنبہ، ان کے گناہوں کی وجہ سے. تو ان کے جو واقعات ہیں وہ عبرت کے لیے کہ اکثر مصائب جو آئے اور پریشانیاں جو آئیں وہ گناہوں کی وجہ سے آتی. مردے کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے. دوسروں کی مصیبت دیکھ کر اس گناہ سے بچو جس کے سبب اس پر وہ مصیبت آئی. تو دوسروں سے عبرت پکڑنی چاہیے. اس لیے فرمایا بینا وہ ہے، آنکھوں والا بینا وہ ہے جو عبرت پکڑے، ورنہ تو نبینا ہے. بینا وہ ہے جو حالات سے اور دوسروں سے عبرت پکڑے، ورنہ تو نبینا ہے، ورنہ تو نبینا ہے. فرمایا غصے پہ قابو پانا چاہیے. غصے کے برے نتائج بار بار یاد کرنے چاہیے تاکہ غصے کے تقاضے پہ عمل نہ ہو. اگر غصہ آوے تو اس کی تدبیر کرنی چاہیے. اگر تھوڑی سی ہمت کا کام لے لیں گے تو حق تعالیٰ کی طرف سے پھر مدد بھی ہوگی، اور بہت جلد آپ کا غصہ آپ کے تابعدار ہو جائے گا، ورنہ آپ غصے کے تابعدار ہو جائیں گے. کیا کہتے ہیں؟ غصے میں کر دیا میں نے غصے میں کہہ دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ غصے کے تابع، آپ کی طبیعت غصے کے تابع. تھوڑی سی ہمت کیجئے، غصے کو تابع کیجئے. کتنا کرنا ہے قابو میں ہو، کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا قابو میں ہو، ضرورت بھی ہے یا نہیں قابو میں ہو. عام طور پہ غصے کے موقع پہ کیا ہوا کام بعد میں شرمندگی کا باعث بنتا ہے، لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے. افسوس کا باعث بنتا ہے لیکن وقت نکل چکا ہوتا ہے. تو زبان کو قابو میں رکھیے، غصے کو قابو میں رکھیے. غصے کی حالت میں شیطان انسان سے ایسا کھیلتا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں کوئی پرندہ آ جائے، کیا حال کرتا ہے اس کے ساتھ؟ کیا حال کرتا؟ ایسی غصے کی حالت میں انسان شیطان کی مٹھی میں آ جاتا ہے، جو چاہے اسے کھلوا دے، جو چاہے غصے میں کرا دے، اور بس بس ساری زندگی افسوس کرتا ہے. کہتا غصے میں طلاق دی، اور بھائی کوئی پیارے بھی دیتا ہے، اور ساری زندگی افسوس، غصے میں کہہ دیا تھا، اور وہ غصے میں مانگ رہی تھی،
ہم دونوں بہت غصے میں تھے اس لیے ایسا ہو گیا. اس لیے ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم شہد بہت میٹھی چیز ہے, تو ایلوے کی کڑواہٹ سے شہد کی مٹھاس خراب ہو جاتی. فرمایا غصے کی کڑواہٹ سے ایمان کی مٹھاس ختم ہو جاتی. پہلے نبی نے بتایا شہد ایک میٹھی چیز ہے, لیکن ایلوے کی کڑواہٹ ایسی ہے کہ شہد کی مٹھاس بھی ختم ہو جاتی. فرمایا غصے کی کڑواہٹ ایسی ہے کہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس ختم ہو جاتی. ایسی بات ہے. تو غصے پہ قابو پانا چاہیے, زبان پہ قابو پانا چاہیے. کیا کہہ رہے ہو میاں؟ اور آج اللہ حفاظت فرمائے دماغی طور پہ اتنی گرمی ہے, اتنا بوجھ ہے دماغ پہ, اتنی ٹینشن ہے دماغ پہ, ایسی ہر وقت ایک بے چینی ہے کہ غصہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قابو میں نہیں. آج ماں کہتی ہے ہیپر ہے بچہ, بہت جلدی ہیپر ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے, چھوٹی چھوٹی بچیاں جن پر نہ معاشی بوجھ ہے نہ دیگر معاشی ذمہ داریاں ان پر ہیں, دماغ کو سکون نہیں, ان کو غصہ قابو میں نہیں ہے. پتہ نہیں بڑے ہو گئے کیا کریں گے وہ لوگ, عجیب طبیعتیں ہوگی. تو نہ زبان قابو میں ہے اور نہ ہی غصہ قابو میں ہے, نہ غصہ قابو. تھوڑی ہمت کرنی چاہیے, تھوڑی ہمت کرنی چاہیے, اور آدمی کو اپنی زبان پہ اور اپنے غصے پہ قابو پانا چاہیے, ورنہ آدمی تکلیف میں آ جائے گا, ورنہ آدمی تکلیف میں آ جائے گا, پریشانی میں آ جائے گا. اب یقین جانیے کہ یہ دونوں بیماریاں ایسی ہیں کہ آدمی کو اپنی زندگی میں تنہائی محسوس ہونے لگتی ہے, اکیلا اکیلا ٹھیک, تنہا ہونے لگتا ہے, اکیلا ہونے لگتا ہے. ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یلف. مومن سے تو محبت اور الفت پھوٹتی ہے, مومن سے تو محبت اور الفت پھوٹتی ہے. اس مومن میں کوئی خیر نہیں جو الفت اور محبت نہ کرے اور لوگ اس سے الفت اور محبت نہ رکھیں. عجیب. المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یلف. مومن سے تو الفت اور محبت پھوٹتی ہے, اس مومن میں کوئی خیر نہیں جو الفت اور محبت نہ کرے اور لوگ اس سے الفت اور محبت نہ رکھیں. کیوں؟ اس کی بد اخلاقی, اس کی بد زبانی, اس کی طبیعت کی سختی, اس کی اندر کی کڑواہٹ, ہاں, اس کی زبان کی تیزی, یہ بد اخلاقی کی وجہ سے موذی مرض ہے, موذی مرض, موذی مرض. آدمی اپنی جسم کی صحت کے لیے ہاں کتنا اہتمام کرتا ہے, اپنی غذاؤں میں, اپنی دواؤں میں, اپنے ڈاکٹروں کی تشخیص میں, اپنی پرہیز میں, اپنی صبح شام کی روٹین میں احتیاط کرتا جسم کی صحت کے لیے. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ یہ غصہ اور یہ زبان یہ روحانیت تو خراب کرتے ہی کرتے ہیں, ایمان تو خراب کرتے ہی کرتے ہیں, صحت بھی خراب کرتے ہیں, یہ صحت بھی خراب کرتے ہیں. بد اخلاق آدمی یا زبان کا کڑوا آدمی یا طبیعت کا غصہ کرنے والا, اس کے منفی اثرات اس کی جسمانی صحت پر بھی پڑتے ہیں. جسمانی صحت بھی خراب ہوتی ہے. روحانیت تو ہوتی ہے, ایمان تو ہوتا ہی ہوتا ہے, جسمانی صحت کے لیے بھی بہت مضر ہے. تو زبان کی اصلاح ہو جائے تو انسان کے ظاہری اعمال میں بہت بڑے حصے کی اصلاح ہو جائے گی, بہت بڑے حصے. اور غصہ, غصے کا فکر کرنی چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غصہ آئے وہاں سے ہٹ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. ہم مدینہ منورہ میں تھے, تو مدینہ منورہ کا سین کئی سال پہلے کی بات ہے. تو ایک نوجوان ایک عرب بوڑھا تھا, ان کی آپس میں جھڑپ ہو گئی اور بڑی خطرناک, اور وہ بابا جی کسی کے قابو میں نہیں آ رہا ہے. تو ایک عرب آیا, اس نے فوراً ان کا علاج کیا, کہا صلی علی نبی, صلی علی نبی, صلی علی نبی, اللہ کے نبی پہ درود پڑھو, صلی علی نبی. اس لیے کہ جب آدمی درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو شیاطین بھاگ جاتے, فرشتے آ جاتے, اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی. فرمایا صلی علی نبی, تاکہ رحمتیں تمہیں ڈھانپ لیں. اب یقین جانیے ایسا لگا جیسے آگ پہ پانی ڈال دیا. بابا جی رکے, فرمایا اعوذ باللہ پڑھ لو نا بھائی, اللہ کا نام لے لو, غصہ آئے تو, تاکہ اس کے برے نتائج سے محفوظ رہ سکو.
اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا ہے. شدت تعلق ایک بڑی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا ہے. شدت تعلق ایک بڑی رحمت ہے. میاں بیوی کا مضبوط تعلق، اچھی محبت، یہ بڑی رحمت ہے. اس لیے اس سے ایک دوسرے کے عیب پتلے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریاں چھوٹی ہو جاتی ہیں. اگر اس محبت اور تعلق میں کمی ہو تو عیب موٹے ہو جاتے ہیں، کمزوریاں بڑی لگنے لگتی ہیں، کمزوریاں بڑی لگنے لگتی ہیں. اور یہ محبت اور تعلق مضبوط ہو تو بس اوقات خامیاں بھی خوبیاں لگنے لگتی ہیں، خامیاں بھی خوبیاں لگنے لگتی ہیں. وہ مشہور ہے نا، ایک بزرگ تھے لیکن گھر میں ان کے لیے بڑا امتحان تھا. گھر میں ان کے لیے بڑا امتحان تھا، مزاج مزے کا نہیں تھا. تو ایک دن آئے کہ تم اپنی بڑی بزرگی دکھاتے ہو. بزرگ تو آج ہم نے دیکھے، ہمارے گھر میں ایک بزرگ اڑ رہے تھے، ہوا میں اڑ رہے تھے. بزرگی تو یہ ہوتی ہے. کہ وہ میں ہی تو تھا کہ اچھا اسی طرح ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. تو محبت اور تعلق میں شدت ہو، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اس سے خامیاں چھپ جاتی ہیں، عیب پتلے ہو جاتے ہیں، بس اوقات عیب بھی خوبیاں بن جاتی ہیں. اور اگر اس تعلق میں کمی آ جائے، محبت میں کمی آ جائے، چھوٹی چھوٹی باتیں رائی پہاڑ بن جاتی، رائی پہاڑ بن جاتا. اس لیے بھائی اس تعلق کو ہمیشہ بڑھاتے رہنا چاہیے. کیا طریقہ ہے اس کا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی نظر میں، آپ کی آنکھوں میں جو عینک ہو وہ خوبیاں دیکھنے کی ہو، عیب دیکھنے کی نہ ہو. عیب سے دنیا میں کوئی خالی نہیں ہے، لیکن آپ ایسی عینک پہنے کہ آپ کو خوبیاں نظر آئیں. بس گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹا ہوگا لیکن آپ اس کی خوبی دیکھیں کہ کتنا خوبصورت پھول ہے اور اللہ نے کانٹا بھی پیدا کر دیا اس کی حفاظت کے لیے. اور آپ نے عینک پہن لی خوامیاں دیکھنے کی، پھر آپ پہنے پھول تو اچھا لیکن کیا کرے، کانٹا بھی تو ہے، یہ تو چبھتا ہے. کوئی پھول لینے لگا آنکھ پہ چبھ گیا تو پھر یہ عینک غلط پہنی ہوئی ہے. یہ عینک ایسی پہنی ہوئی تو خوبیاں دیکھتے رہا کر. خامیوں سے کوئی خالی نہیں ہے. تو اس سے گھر کا ماحول سازگار رہتا ہے، اس سے گھر میں سکون رہتا ہے، اس سے گھر کا ماحول اچھا رہتا ہے. خوبیاں دیکھیں. لیکن جب سے مصیبت موبائل آئی ہے نا تو مشہور ہے نا، دور کے ڈھول سوانے اچھی اچھی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا کچرا ہے، پتہ نہیں کیا کچرا بھرا ہوا ہے، لیکن دور کی چیزیں اچھی لگتی. تو نظروں کی حفاظت ہو، گھر کے اندر خوبیاں دیکھیں، تب یہ محبتیں اور یہ تعلق میں مضبوطی آتی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے ایک دوسرے کا لباس فرمایا ہے. شدت تعلق اور محبت ایک بڑی رحمت ہے، کیونکہ ضابطے کے تعلق سے حقوق ادا نہیں ہو سکتے، بلکہ حقوق تو ادا ہوتے ہیں آسانی سے محبت کی وجہ سے. ضابطے کا تعلق ہے، نکاح جو ہو گیا چلو میاں بیوی ہے، ٹھیک ہے، اس سے حقوق ادا نہیں ہوتے. حقوق ادا کرنے میں جو سہولت ہوتی ہے وہ محبت سے ہوتی ہے، وہ محبت سے، وہ محبت سے. تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا ظاہر باطن اپنی پسند کا فرمائے اور ہماری ہر قسم کی اخلاقی کمزوریوں کو اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. یا ارحم الراحمین ہم سب کو اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، اپنی پسند والی زندگی نصیب فرما، خاتمہ کامل ایمان پہ فرما. ہمیں ہر قسم کی ظاہری باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما، روحانی جسمانی صحت عطا فرما. ہر آنے والا دن ایمان صحت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو ہر قسم کی شرمندگی سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو ہر قسم کی نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہماری دینی ایمانی زندگی میں ترقی عطا فرما. اے مولا کریم اپنا سچا تعلق عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما. ہمیں اپنے گھروں کا ماحول سکون والا عطا فرما، محبت والا عطا فرما، اعتماد والا عطا فرما، اچھے اخلاق والی گھروں کی زندگی نصیب فرما. ہر قسم کی زبان کی کوتاہیوں سے اور زبان کی کڑواہٹ سے اور زبان کی بے لگامی سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے مولا کریم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حصہ نصیب فرما. مولا کریم ہمیں سلامتی عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو سلامتی عطا فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.